بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 31 سال پہلے پیدا ہونے والے خالد خزرجی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ننہال بنو نجار سے تھے۔ شادی ام حسن بنت زید انصاریہ سے ہوئی۔ تاریخ میں ان کا نام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عقبہ کی گھاٹی میں رات سمے ماہ کامل کے دستے مبارک پر انہیں بیت کا شرف ملا ہوا تھا۔ انہی کے گھر کے سامنے کی جگہ کو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن اور تعمیر مسجد نبوی کے لیے چنا تھا۔ قریب ترین گھر ہونے کی وجہ سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میزبانی کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ 2 منزلہ ان کا گھر تھا۔ گھر کے بائیں طرف کھجوروں کا اپنا باغ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ان کے گھر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے احترام میں عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں، آپ کے قدموں کے نیچے رہیں گے تو سعادت ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو دین اسلام کا فروغ تھا، لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے جانے والوں کی آسانی کے لیے نیچے ہی رہنے دو۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل پہ شفٹ ہو گئے۔ ابھی قیام کی پہلی رات تھی کہ ایک دم سیدنا ابو ایوب انصاری چونکے بیوی کو بلایا، بولے، ہم سے گستاخی ہو گئی۔ جس چھت کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہو اس پہ ہم پیروں سے چلے۔ اف، کس قدر غلطی ہو گئی۔ ساری رات دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ صبح ہوئی تو دست بستہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، پوری بات اور کیفیت دل بتائی، ہاتھ جوڑے، کہا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل پہ آ جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی نقطۂ نظر تھا۔ آقا کو اپنے ملنے ملانے والوں کی آسانی درکار تھی۔ نیچے بیٹھ کے 100 طرح کی مشاورت ہونا تھی، فیصلے ہونا تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا بجھا کے سیدنا ابو ایوب انصاری کو پھر سیڑھیاں چڑھا دیں۔ اس وقت ستمبر کے مہینے کا آغاز تھا، گرمیاں تھیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے اندازے سے چھت پہ اپنے قیام اور چلنے پھرنے کی وہ جگہ چن لی جس کے نیچے گمان تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیچے قیام نہیں رکھتے۔ سردیاں آ گئیں۔ مدینہ کی سردیاں شدید ہوتی ہیں۔ ایک رات اوپر ان سے ایک پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ کچے گھڑے ہی اکثر پار لگایا کرتے ہیں۔ گھڑے کا ٹوٹنا تھا کہ ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ پانی ٹپک کے چھت سے نیچے گیا تو پھر کوئی چھینٹا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گیا تو اضطرابی کیفیت میں گھر میں جو ایک لحاف تھا اٹھا کے گرے ہوئے پانی پہ رکھ دیا کہ کوئی بوند نیچے نہ گرے۔ اس وقت چھتیں بھی تو کچی ہوتی تھیں، نیچے جھاڑ پھوس اور کچھ کھجور کے کٹے تنوں کے شتیر۔ صبح پھر ہاتھ جوڑے نیچے پہنچے، عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اور اوپر رہنے کا حوصلہ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروانے کی بات مان لی، گھر کی اونچی منزل میں چلے گئے۔ انہی کے گھر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فیصلہ ہوئے کاموں کی تکمیل ہوئی۔ مواخات اور بھائی چارے کے معاملات زیادہ تر وہیں طے ہوئے۔ خود سیدنا ابو ایوب انصاری کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے سفیر، مبلغ اور حسین ترین سیدنا مصعب بن عمیر کا بھائی بنایا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آمد سے پہلے اوس و خزرج کے بڑوں کو حلقہ اسلام میں لانے کی سعی کی تھی اور کامیاب رہے تھے۔ انہی کے گھر میں رہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دنوں بعد اپنے بچوں کو وہیں بلا لیا۔ آقا کے گھر والے آقا کے ساتھ وہیں رہتے تھے۔ بڑی دونوں صاحبزادیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاوند سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ابوالعاص کے ساتھ ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مدینے میں تھیں۔ گھر میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خاتون جنت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ زید بن حارث اور ان کی زوجہ ام ایمن تھیں، ان کا بیٹا اسامہ تھا، اور وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے پیارے بھتیجے بھائی اور ساتھی 23 سالہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا زید اور سیدنا علی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزی روٹی کماتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نومولود سلطنت اسلام فلاح کے منصوبوں کو عملی شکل دیے جاتے۔ انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر داماد سیدنا عثمان بن عفان کو علم ہوا کہ وادی عقیق میں ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے اور کنویں کا مالک یہودی ہے۔ یہودیوں نے تو ہر شے پہ پیسے کمانا تھے۔
उन दिनों जब पानी जैसी खुदाई नेमत कहीं काबिल फरोख्त ना थी, वो यहूदी पानी बेचता था, बेचता भी दुगने रेट पे। ख़ास तौर पर उसका रवैया मुसलमानों के लिए बड़ा मनफी था। उन्हें इंतज़ार कराता, कभी पानी देने से टाल देता। वो कुआं एक सोने की कान की तरह चला रहा था। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन उस यहूदी के पास गए। अपने वक्त के सबसे बड़े कामयाब ताजर थे। अल्लाह जाने नफ़ा नुकसान की बहस में सैयदना उस्मान बिन अफ़ान ने यहूदी को कैसे कायल कर लिया कि वो अपना कुआं उनके हाथ फरोख्त कर दे। कुएं का नाम बेरे रोमा था। आजकल जहाँ मस्जिद किबलतीन है, उसके शुमाल जनूब में था। इस कुएं की तारीख भी कदीमी थी। कहते हैं बहुत साल पहले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कोई 70 साल पहले, वहाँ यमन का बादशाह आया था। तुबा यमन पहले तो अपने बेटे की एक शहरी के हाथों इत्तफाकिया मौत से पूरा मदीना ही तबाह करने पे तुल गया। फिर यहूदियों ने हाथ जोड़े, कहा ये एक जलीलुल कदर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए हिजरत है, इसकी बेहुरमती ना करो। वो टल गया। टला ही नहीं, मोहब्बत रसूल में वहाँ एक बड़ा कुआं खुदवाया कि जब वो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो और उनके साथी प्यासे ना रहें। रफ्ता रफ्ता इस कुएं पे कब्जा यहूदियों ने कर लिया, और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी वहाँ आ गए तो उन्हीं पे इस कुएं का पानी बंद कर दिया। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान को सौदा करना आता था। पैसों के लिए उनके पास कोई हद न थी। यहूदी अपनी लालच में जितनी बड़ी से बड़ी बोली लगा सका, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मंजूर कर ली। 35,000 दिरहम, जिसमें 8-9 ऊँटनियाँ खरीदी जा सकती थीं, यहूदी ने तलब की। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुरा के अदा कर दिए और पूरा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, हर इंसान, चरंद परंद और हैवान के लिए। पानी बेचने की रस्म ख़त्म कर दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, दुआ दी, खुश हुए। मदीना में और कुएं भी थे। एक कुएं का नाम था बेर अरीज। ये मस्जिद के शुमाल मगरिब में था, एक बाग की चार दीवारी के अंदर। एक बार वहाँ अजीब तारीखी वाक़या हुआ, जो तारीख में इसी तरतीब से वक़ूअ पज़ीर हुआ यूं के बाग दरख्तों की मीठी छाँव में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं की मंडेर पे बैठ गए, पाँव कुएं में लटका लिए। उनके साथ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जा बैठे थे। सैयदना अबू बकर के पहलू में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ बैठे। उनके सामने सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बैठे हुए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में उस वक्त मोहर नबवी पहनी हुई थी। बातें जो उस वक्त हुई उन सब में, वो तो तारीख की किसी किताब में दर्ज नहीं है, मगर तारीख गवाह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी आका के बाद पहले सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ की ज़ीनत बनी जब वो पहले खलीफा बने। फिर वही अंगूठी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहनने की सादत मिली जब वो दूसरे खलीफा बने। फिर वही अंगूठी सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में आई। उनकी खिलाफत का 6ठा साल था जब वही अंगूठी इस कुएं बेर अरीस में गिर गई। बहुत ढूंढा गया, 3 बार उसका पानी निकलवाया, अंगूठी ना मिली। फिर अंगूठी के बगैर सैयदना उस्मान बिन अफ़ान के हाथ में अच्छी खासी कामयाब हुकूमत में शोरश खड़ी हो गई। इस शोरश और हंगामा आराई में सैयदना उस्मान का खून बहा, जो कुरान पाक के सहीफ़ों पर हमेशा के लिए महफूज हो गया, जो उस लम्हे तिलावत फरमा रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर का साथ साथ बैठना भी तारीख बन गया। तीनों साथ साथ आज भी सो रहे हैं, और सैयदना उस्मान ज़रा हट के जन्नतुल बकी में, मदीना में ही एक और कुआं हुआ करता था, बेरे गर्स, मस्जिद कुबा से आधे मील की मुसाफत पे। इस कुएं के पानी को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इस पानी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। इस पानी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार वज़ू किया, और आका के जिस्म अक़दस को इसी कुएं के पानी से आखिरी गुस्ल दिया गया। आज ये तीनों कुएं वक्त के हाथों गुम कर दिए गए हैं। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी का मकान भी मस्जिद नबवी की तोसी का हिस्सा बन चुका है। अज़वाज मुतहरात के फ़कीराना हुजरे भी मस्जिद नबवी में शामिल हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का रोज़ा आज भी मौजूद है। कस्तांतिनिया, जिसे आजकल इस्तांबुल कहते हैं, वहाँ 86 साल के बुढ़ापे में सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फौजियों के लिए दुआ की है जो समुंदर के सफ़र से जाकर इस्लाम का बोलबाला करेंगे। 55 हिजरी का ज़माना था।
امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے ایک بحری بیڑا بھیجا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سپاہی بن کے گئے۔ مدتوں وہاں قسطنطنیہ کا محاصرہ رہا۔ بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا رومیوں کا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا، نہ دیوار کوئی گرائی نہ دروازہ کھلا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی لاغر اور ضعیف تھے، بیمار ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اسلامی فوج کا سالار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا اس عہد کے شاید سب سے قدیمی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، پھر اتنا بڑا شرف رکھنے والے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے سب سے پہلے اپنا دروازہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا تھا۔ فوجی افسر ادب سے اپنے سپاہی سیدنا سے پوچھنے لگا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی وصیت فرمائیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کے دشمن کے علاقے میں جہاں تک اندر جا سکو جاؤ، جانا، پھر اپنی قوت کی آخری حد پر دفن کرنا۔ سیدنا فوت ہو گئے۔ اسلامی فوج کے سالاروں نے سفید جھنڈا اٹھایا، فلیگ ٹیگ کے ساتھ سیدنا کا جنازہ کندھے پہ رکھا اور قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پہ رکے، بولے، ہم اپنے ساتھ آج تلواریں نہیں لائے، اپنے ایک بزرگ ترین کا جنازہ لائے ہیں اور انہی کی وصیت کے مطابق تمہارے قلعے کے دروازے کے ساتھ دیوار کے نیچے دفن کر رہے ہیں۔ ان کی قبر پہ تم لوگوں نے کوئی گستاخی کی تو یاد رکھنا، ہماری وسیع اسلامی مملکت میں ہزار ہا گرجے ہیں، اگر یہاں تم نے شرارت کی تو پھر اسلامی ریاست کے اندر ہم کہیں ناقوس نہ بجنے دیں گے۔ وہ لوگ بھلا اتنا رسک کیوں لیتے؟ بلکہ الٹا ہوا، روم کے فوجیوں کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو سرکتے اس قبر پر آ جاتے، دل میں جو بات ہوتی، جو دعا ہوتی، کہہ دیتے۔ وہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا، انہیں کسی کی دعا اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ کے قبول کرانے میں کیا دقت تھی؟ رومیوں کی دعائیں ان کے دشمن سپاہی کی قبر پر آ کر پوری ہونے لگیں۔ انہیں ان کے مزار کی پہلے تزئین خود کی، پھر وقت نے کروٹ لی۔ شاید رومیوں نے سوچا، جس فوج کا بوڑھا سپاہی یہاں دفن ہو کے ہمیں برکت دے رہا ہے، ان سے کیسے لڑیں؟ ہوا کچھ بھی، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پذیرائی میں اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا، اللہ نے اس کے جسد خاکی کے صدقے اسی قلعے کا دروازہ کھلا دیا۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے عہد کی سپر پاور سلطنت روم کو پچھاڑ دیا۔ ماننا پڑتا ہے، دروازہ کھولنے کے لیے ہی دروازے کھلتے ہیں، پھر سب کو کہنا پڑتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔